بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزادارہ نے شہزادی کونین دعا مانگنے کے لیے شہزادی کونین کا سب سے بڑا واسطہ ہے۔ اگر بیوی کا واسطہ دو اور اس کے بعد دعا مانگو، پھر دیکھو تمہاری دعا میں اثر پاور کتنی سٹرونگ ہو جاتی ہے دعا۔ اور اس طرح مانگنا، ہر نماز کے بعد تسبیح کے بعد یہ پڑھو، بے حق فاطمہ و ابیہا و بالوا و بنی، کہ اللہ تجھے فاطمہ کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ۔ جیسے میں نے کہا کہ 13 معصومین کے واسطے آپ شہزادی کونین کو دے رہے ہیں، یہ اتنا ہی اسٹرانگ دعا ہے، 3 لائن کی ہے، لیکن مقام فاطمہ دیکھنا دعا میں اثر کیسے ہوتا۔ شہزادی کونین اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی دعا، جس کے لیے دعا مانگ رہے، جس کے واسطے سے دعا مانگ رہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے علماء یہ کہتے کہ مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ ہے ہی نہیں۔ مادر حسین اگر راضی تو اللہ بھی راضی، سب کچھ راضی۔ ہماری عبادتوں کی قبولیت شہزادی کونین ہے۔ شہزادی راضی ہو جائیں تو تمہاری عبادتیں بھی خوب، ورنہ پوری زندگی عبادت کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری زندگی عبادت کرو، اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں۔ دعا کبھی ڈائریکٹ نہیں مانگنا، آپ بے شک مانگ سکتے، اللہ کو بول سکتے، لیکن اللہ ہی نے ان واسطوں کو بنایا، ہم اپنی طرف سے واسطے نہیں بنا رہے، یہ ذہن میں رہے، اللہ نے ان واسطوں کو بنایا۔ تو کبھی دعا اپنی مرضی سے نہیں مانگنا، دعا ایک نیسیسٹی ہے، یاد رکھو، ہماری زندگی کی امپورٹنٹ ترین چیز کا نام دعا ہے۔ دعا اگر تمہارے پاس آ جائے نا، یہ بڑی بڑی چیزیں تمہارے پاس سے ٹل جائیں گی، ہر چیز ٹل سکتی ہے اگر دعا کے سہارے تم دعائیں مانگتے رہو، اس لیے کہ اللہ یہ بولتا کہ تم مانگو، مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہم بندوں سے مانگتے ہیں تو عزت جاتی ہے، اللہ سے مانگنے میں عزت نہیں جاتی۔ کیا بول رہے ہیں؟ کبھی بندوں سے مت مانگو۔ سگا بھائی ہے تمہارا سڈنی میں، بہت پیسے والا ہے اور تم غریب ہو، تم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے، تم آدھی رات کو اپنے بھائی کو فون کر سکتے؟ پیسے والوں کا کل ہی میں نے بتایا ایک مزاج ہے، آپ کر سکتے فون بھائی کو کہ بھائی آئی ایم ان اے پرابلم پلیز ہیلپ می، وہ بولے گا یہ ٹائم ہے بات کرنے کا، صبح فون کرنا، وہ بھی موڈ اچھا رہا تو دے گا، آدھی رات کو کسی کو فون نہیں کر سکتے۔ یہ انسان ہے، بندوں سے مانگنے کا یہ پرابلم کہ ٹائم پہ مانگنا پڑتا، کیا بول رہا ہے، موڈ دیکھ کے مانگنا پڑتا، مزاج دیکھ کے مانگنا پڑتا، اگر غصے میں تو گیٹ آؤٹ بولے گا، سگا بھائی ہے نہیں دے گا۔ اس کے برعکس اللہ یہ بولا کہ اندھیرے میں مانگو میں دوں گا، آدھی رات کو مانگو دوں گا، دن کے اجالے میں مانگو دوں گا، سوتے ہوئے مانگو دوں گا، چلتے ہوئے اللہ کے پاس کنڈیشن نہیں ہے کہ کب مانگو، 24/7 مانگتے جاؤ، وہ دیتا جائے گا۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں، تو مانگ ایک سٹیج تک مانگو گے، لیکن اللہ بولتا ہے کہ مانگتے جاؤ۔ مجھے سب سے اچھا بندہ وہ ہے کہ جو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائے۔ دعا مانگنے کے لیے کبھی سٹائل سے نہیں مانگنا، میں کیا بولوں، کوئی سٹائل اللہ کے سامنے نہیں کرنا، بے نیازی سے مانگو۔ مولا حسین کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، مشہور ترین دعا روز عرفہ، ویری ویری ریکمینڈڈ دعا۔ اس دعا میں مولا حسین یہ بول رہے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو اپنے آپ کو غلام سمجھو، اس کو آقا سمجھو۔ یہی وہ دعا ہے کہ جس میں حسین نے یہ کہا ہے، مانگتے مانگتے فاطمہ کا لال یہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا۔ دعا کا کنکلوژن یہی ہے، مولا حسین کہتے ہیں کہ اس نے کیا کھویا جسے تجھے پایا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھویا۔ مقصد کیا ہے حسین کا؟ کہ ہر چیز آپ کو مل جائے اور خدا نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ بلینر ٹریلینر بن گئے تم، لیکن اگر اللہ نہ ملے، اس کے برعکس پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ ہے
وہ تمہارے ساتھ. تو دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ، معصوم ہمارے ساتھ. یعنی اللہ کا رہنا معصوم کا رہنے کے برابر. معصوم اگر آپ کے ساتھ ہے تو ہر چیز آپ کی ہے. یہ کبھی ڈس ہارڈیڈ ہو کے نہیں مانگنا، کبھی ڈس ہارڈیڈ نہیں ہونا. شیعہ کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے، علی والے کو تو ہونا بھی نہیں چاہیے، کبھی ڈس ہارڈیڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے ایک سٹیج ہے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ سننے والا ہے. اچھا ایک عجیب بات، ایک اور روایت یاد آئی کہ مثال کے طور پہ دنیا میں آپ سڈنی میں مانگے جا رہے لیکن آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں کہ کئی چیزیں مانگتے ہیں لیکن نہیں ہوتی، قبول ہی نہیں ہوتی. انسان ڈسہارڈیڈ ہو گیا. جب یہ مرے گا اور روز محشر پہنچے گا تو اس کے سامنے نعمتوں کے پہاڑ آ جائیں گے. لوگ یہ پوچھے گا بندہ اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی جو اتنا ملا. آواز آئے گی تو دنیا میں مانگتا تھا نا، وہاں نہیں دیا نا، اب یہاں لے لے. تو بندہ بولے گا کاش کچھ نہیں ملتا دنیا میں، سب کچھ یہاں مل جاتا. اس لیے کہ دنیا میں جو ملے گا یہ عارضی ہے، جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کے کام آئے گا، اس کے بعد ہر چیز نکل جائے گی. اگر وہاں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا آپ کے ساتھ. تو دعا اتنا مانگو. میرے پاس ایک لسٹ آئی دعاؤں کے لیے، اس لیے کہ ہماری ماں بہنوں کے پاس بڑی لسٹ رہتی ہے دعاؤں کی. ایک لسٹ آئی ہے پوری کہ اس پہ بولو، اس پہ رزق کے لیے بولو، رزق حلال رزق کھانے کے لیے ہمیشہ یہ دعا کرنا رزقاً واسعاً حلالاً طیباً ملے. ہمیشہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً. رزق کے لیے صبح اٹھ کے، اب میں آپ کو ایک مولا علی کی ایک چھوٹی سی دعا کا ایک جملہ پڑھ رہا. صبح اٹھ کے یہ دعا کرو. آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں، انگلش میں بھی بول سکتے ہیں. میں ان خواتین کا جواب دے رہے کہ جنہوں نے آج ای میل کیا، واٹس ایپ پہ بھیجا. کیا ہے یہ سب کے لیے فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. ایک لائن کی دعا ہے، آپ اردو میں بول. اب اس کا ترجمہ سنو. یہ صبح اٹھ کے ہر مرد و زن ہم سب شکر ادا کریں. کل کی مجلس یاد ہے شکر کے اوپر کہ اللہ تم شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ کبھی تمہارے رزق کو نہیں روک، کسی چیز کو نہیں روکے گا تم جب تھینک یو بولتے رہو گے. معصوم کا جملہ ہے کہ جتنا تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جائے گا، نعمتیں بڑھتی جائیں. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ، آپ صبح اٹھ کے یہ بولنا ہے آپ کو، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. بڑی آسانی سے سن لیا آپ نے. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا رزق تو سڈنی میں صرف پیسے والے زندہ رہتے، غریب تو مر جاتا. ہمیشہ یاد رکھو تمہارا رزق اس کے ہاتھ میں، اور وہ دیتا ہے، اور ایسا دیتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے وہاں سے رزق ملتا، جہاں سے تم تصور بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہاں سے مجھے جاب ملے گی، یہاں سے مجھے بزنس ملے گا. 100% وہ چاہے تو ہر راستوں کو کھولتا. صلوات پڑھو محمد. یہاں گھڑی بڑی تیز چلتی ہے، آئی ڈونٹ نو وائی. سڈنی کی گھڑیاں تیز ہیں. تو رزق کے لیے جو مجھ سے کہا گیا اس پہ میں بولا کہ رزق کے لیے بہترین جو دعا ہے صبح فجر کے بعد 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھنا. یہ اللہ کا نام ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. اگر اللہ راستہ بنانے لگا تو کوئی روک سکتا؟ وہ دیوار میں سے دیتا ہے رزق، دیوار میں سے. وہ چاہے تو دیوار میں سے مل سکتا اگر اللہ چاہے تو. یا مسبب الاسباب، اللہ کا یہ عجیب 99 نیمز میں سے ایک عجیب نام ہے کہ اللہ تو میرے لیے راستہ بنا. اور جب تو راستہ بنا گا، آپ یقین کرو میری بات میں، مجھے کئی واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن روک رہا ہوں کہ کیسے اللہ رزق کو دیتا تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے تم کو رزق ملے گا. کوئی لے آف نہیں ہوتا اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتے. تم یہ امپاسبل ہے کہ تم کوئی بزنس کے لیے جا رہے اور تم کو بزنس نہ ملے اگر تم اللہ پہ بھروسہ ہے. دیکھیے اللہ پہ بھروسہ، معصومین پہ بھروسہ ایک ہی بات ہے.
تو یا مسبب الاسباب کی تسبیح بھی نہیں، 36 ٹائمز پڑھو، اور شہزادی کونین کی تسبیح پڑھ کے رزق کے لیے باہر نکلو۔ صبح میں گھر سے نکلتے وقت تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو، اللہ اکبر 34، الحمدللہ 33، سبحان اللہ 33 پڑھ کے نکلو۔ جب نماز قبول کرا سکتی ہے تسبیح، تمہارے رزق کو نہیں کھول سکتی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ادھر والوں کو بولو خاموش ہے۔ جب تمہاری واجب نماز قبول کرا رہی ہے تسبیح، تو رزق کیا چیز ہے؟ وہ تو ایک لمحے میں مل جائے، شہزادی چاہے تو ایک لمحے میں مل، گھر سے نکلتے وقت یا کار میں بیٹھ گیا، بیٹھ کے بیفور یو اسٹارٹ یور کار ہاتھ پہ پڑھ لوں۔ اچھا، ہاتھ پہ پڑھنے کا ایک ثواب اور بتاؤں، تسبیح پہ ضرور پڑھو، میں منع نہیں کر رہا، لیکن ہاتھ پہ پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ جب تم 34 ٹائمز اللہ اکبر بولتے، یا 33 الحمدللہ، یا 33 سبحان اللہ، یہ انگلیاں روز محشر اللہ کو گواہی دیں گے کہ یہ اپنی انگلیوں کے اوپر تیری تسبیح کرتا تھا۔ نہیں سمجھے؟ عذاب الہی سے خبر میں بچ جاتے ہیں۔ یہ جس ہاتھ سے، جن انگلیوں سے تم تسبیح پڑھتے ہو، وہ انگلیاں لحد میں روشن ہو جاتی ہیں۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے بہترین تسبیح ہے تسبیح مظلوم بی بی زہرا۔ رزق کے لیے اس سے بہتر، گھر سے نکلتے وقت آپ تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھ کے نکلو، کار میں بیٹھ کے پڑھو یا گھر کے دروازے پہ کھڑو۔ تیسری چیز بتا دے گا کہ زیارت وارثہ رزق کے لیے بہترین زیارت ہے۔ کئی چیزوں میں فائدہ ہے اس میں، لیکن رزق کے لیے تمام علماء یہ بولتے ہیں کہ زیارت وارثہ اگر کوئی پڑھ کے نکلے تو اس کا رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اور یہ بتایا گیا جس مقصد کے لیے وہ جائے گا اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ تو آپ کے 1000 مقصد ہوں گے، آپ کی 1000 دعائیں ہوں گی، آپ 1000 کام کے لیے جا رہے، تو جس مقصد کے لیے تم جا رہے اس مقصد میں تم کو کامیابی ہوتی ہے۔ اگر زیارت، اب کتنی دیر کی زیارت ہے؟ 5 منٹ۔ مولا حسین کی یہ زیارت پڑھ کے نکلو، دیکھو پھر تمہارے رزق کے دروازے کھلتے کیسا۔ صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد۔